اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، حدیث جبریل ایک انتہائی معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث تین اہم تصورات کے اوپر روشنی ڈالتی ہے، ایک ایمان، دوسرا اسلام اور تیسرا درجہ احسان۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے خوبصورت سفید کپڑوں میں ملبوس، بالوں میں بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ بال بنا کے مسجد نبوی میں ایک انسانی روپ میں داخل ہوئے۔ اس وقت صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کریمہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے زانوں ان کے زانوں سے ملا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے وہ تمام مضامین جن سے آپ واقفیت رکھتے ہیں وہ بیان فرمائے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر، کتب پر اور آخرت پر، مزید برآں تمام ایمان کے پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر واضح فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کے عرض کی کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ صحابہ کے لیے یہ بات اچنبے کی بات تھی، اس وجہ سے بھی کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے آپ سے جو بھی بات سنتے تھے اس کو بڑی خاموشی سے تسلیم و رضا کے دائرے میں لا کر مان لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس انسانی روپ میں نہ صرف سوال کیا بلکہ اس سوال کے جواب میں آنے والے جواب پر تائید بھی کی اور اس کو درست کہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام وہ 5 بنیادی اراکین ہیں جس سے اسلام کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیث کا مفہوم مزید یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درجہ احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ احسان کے بارے میں فرمایا کہ درجہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایسے جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث مزید بھی کچھ سوالات کی طرف ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ لیکن آج میری کوشش یہ ہے کہ اس درجہ احسان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ درجہ احسان کیا ہے۔ ایمانیات اور اسلام پر روشنی ڈالنے کے بعد رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ احسان پہ ہماری پوری امت کی یہ رہنمائی فرمائی کہ درجہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے ایک انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسے جیسے اللہ کریم اس انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تو اس کے باوجود بطور نبی وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے، تو ایک انسان کیوں کر اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی ذات خداوند کو ذات کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، اپنے سامنے ظاہر و حاضر دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ احسان میں امتیوں کو یہ کہا ہے کہ تمثیلاً آپ اپنی ایک مثال دے کے کہا ہے کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایک انسان ایک استطاعت تو کر سکتا ہے اور یقینی طور پہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات غیب کا عالم غیب ہے اور انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرف اشارہ کرنا اس بات پہ کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو درجہ احسان کے اوپر والے بلند تر درجے میں ہوں گے، یعنی کہ وہ عبادت ایسے کرنے کی دسترس ضرور رکھتے ہوں گے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ میں اور اس کی اوپر ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دفعہ انہیں جنگ میں ایک تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا اور بڑی مشکل ہو رہی تھی اس تیر کو نکالنے کے لیے، تو صحابہ کرام کو کی طرف یہ رہنمائی کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہوں تو اس تیر کو نکال لیا جائے۔ صحابہ کرام نے بالکل اس پہ عمل کیا اور وہ تیر نکالا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز کی حالت میں تھے، اور وہ تیر بآسانی باہر آ گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا، ایسے کیسے ممکن ہوا؟ نماز ٹوٹی کیوں نہیں اور نماز میں سے وہ توجہ کیوں نہیں سلب ہوئی؟ اگر غور کیا جائے تو یقینی طور پہ یہ بڑی ہستیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بے شمار ایسے ضرور ہوں گے جو درجہ احسان کے اولین درجے میں ہوں گے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا درجہ بھی درجہ احسان ہے لیکن وہ اس سے نچلا درجہ ہے، یا پھر عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، درجہ احسان کی طرف آپ کی توجہ دلانے کا ایک مقصد کہ اپنی عبادتوں میں کوشش کیجئے کہ وہ خضوع و خشوع لایا جائے، وہ اخلاص لایا جائے جو درکار ہے، اور اس کے لیے درجہ احسان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا اور معراج ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہی ایک قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں یا اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمیں اپنی عبادات میں خضوع خشوع لانے کے لیے، اخلاص لانے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، صحیح ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ سے وہ توفیق اور استطاعت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس درجے تک پہنچنے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائیں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔